اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ احباب دی وقار، جہاں ہم اپنی نیکی اور بدی کے بارے میں قرآن و سنت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جہاں ہم اپنے حلال و حرام کے بارے میں قرآن کو پڑھتے ہیں، حدیث کو دیکھتے ہیں، جہاں ہم لین دین کے معاملات، تجارت کے معاملات، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ، آپس کے رشتے ناتوں کا طریقہ قرآن و سنت کی روح سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں ہمارے لیے بنیادی طور پر ایک بات کو سمجھنا لازمی اور ضروری بن چکا ہے، بلکہ کیونکہ انسان کے پاس اگر آج کوئی بات پہنچی، بیک گراؤنڈ کوئی پس منظر ہے جس کو ہم جانتے نہیں ہیں، اگر جانتے ہیں تو اس کی حقیقت سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب کے تپتے میدانوں میں اور ریتلے علاقے کے اندر اور صحرائی لوگوں کو، سخت دل لوگ تھے، اونٹوں کے چرواہے، ان کو دین اسلام کی تبلیغ کی، کلمہ پڑھایا، اور بڑی کاوشوں اور محنتوں کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے، اور ایمان ایسا کہ پھر انہیں مارا بھی گیا، ان کے بدن کو چھلنی بھی کیا گیا، لیکن انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ان کو گھروں سے بھی نکالا گیا، ان کو تپتے میدانوں میں بھی لٹایا گیا، مگر اتنے ظلم اور ستم برداشت کرنے کے باوجود انہوں نے کلمہ نہیں چھوڑا۔ ایسے لوگ جو اپنے بدن کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر دم ساتھ دیا، تو کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہ مرتد ہو جائیں؟ آج ہمارے تک جتنی احادیث پہنچی ہیں، قرآن ہم تک پہنچا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے رخصت ہوئے اپنی زندگی گزارنے کے بعد، مگر ان کے جانے کے بعد آج ہم تک قرآن و سنت کو پہنچانے والا کون ہے؟ اگر ہم دیکھیں، ایک ترتیب اور لڑی ہے، کڑیاں آپس کے اندر ملی ہوئی ہیں۔ صحابہ کو قرآن و سنت سے نکالیے، صحابہ کا واسطہ قرآن و سنت کو پہنچانے میں سے نکال دیجئے تو قرآن و سنت ہم تک نہیں پہنچتا۔ اور اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کا آپس کے اندر تعلق وہ بھائیوں جیسا تھا، ایک اچھا ریلیشن تھا۔ اگر کوئی جھگڑا بھی ہوتا تو اللہ رب العالمین نے ان کی خطاؤں کو معاف کیا ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کے سرٹیفکیٹ پیغمبر کی زبانی سنائے ہوئے ہیں۔ میرا آج کا یہ ٹاپک جو ہے، محض اس لیے نہیں کہ ہم ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں۔ احباب دی وقار، سوشل میڈیا کا دور ہے،
ہر دن ایک نیا فتنہ جنم لیتا ہے، ہر رات ایک نئی بات ہوتی ہے، ہر سوشل میڈیا کو یوز کرنے والا انسان وہ اس بات کو نہیں جانتا کہ صحابہ کو کیسے کیسے نام دے کر ان کی توہین کی جاتی ہے۔ دیکھیے رجب کا مہینہ ہے، چند دنوں پہلے دیکھیے کس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طوفان بدتمیزی، کہ حضرت معاویہ کو مسلمانوں کا ماموں کہا جاتا ہے۔ حضرت معاویہ کا ایک بڑا کردار ہے اسلام کے اندر۔ صحابہ کی آپس کی لڑائیاں اگر ہم بیان کرنا شروع کریں تو ہمارا ان لڑائیوں کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ جبکہ اللہ نے کہہ دیا کہ بھئی قیامت کے دن تم آؤ گے، جنتیں تمہارا انتظار کرتی ہیں، اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی انہیں جنت کے سرٹیفکیٹ مل چکے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بھئی ہم کون ہیں ان کے بارے میں باتیں کرنے والے؟ یا آج کا ایک ایسا انسان جسے اپنے آپ کا پتہ نہ ہو، وہ سوشل میڈیا پر اپنی پروموشن کے لیے اپنے آپ کو بڑا جانتے ہوئے لوگوں کے سامنے اپنا واضح کرتے ہوئے علم کی ایک بوری اٹھائے لوگوں کے سامنے صحابہ کی توہین کرتا پھرے۔ احباب ذی وقار، آج ہر انسان ایک ایسی دنیا کے اندر قدم رکھے ہوئے ہے کہ دنیا میں کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اسکول کی مہنگی کتابیں لے کر دیتے ہیں، کیا ہمارے گھروں میں وہ 200-300 کی 250 کی 400 کی کتاب صحابہ کی زندگی پر، صحابہ کے آپس کے باہمی تعلقات، ایک اچھا ریلیشن، اس پر ہم کتابیں نہیں خرید سکتے؟ دن کا ایک ورق بھی ہم پڑھیں، ایک صفحہ بھی پڑھیں، ہمارا مائنڈ تو صاف ہونا چاہیے کہ صحابہ ہے کون تھے، صحابہ کے آپس کے اندر تعلق کیا تھا۔ اگر ہم حضرت معاویہ کو دیکھیں تو حضرت معاویہ کا حضرت علی کے بارے میں الفاظ پتہ کیا تھے؟ حضرت علی اس دنیا سے رخصت ہوئے نا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کے تار رونے لگے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا زندگی میں تمہارے اختلافات تھے مگر آج رو کیوں رہے ہو؟ کہا اے بیوی تو نہیں جانتی کہ لوگوں کو کس قدر نقصان ہوا ہے، کہ حضرت علی کے پاس علم بھی تھا، فقہ بھی تھی، سمجھنے والے تھے۔ اگر حضرت علی کے ہی ان کے ساتھ تعلقات اور حضرت معاویہ کے آپس کے اندر اتنا ہی تعلق خراب ہوتا تو تعریفیں کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کے بارے میں اور حضرت علی کے الفاظ دیکھ لیجئے، حضرت عثمان کے بارے میں حضرت علی کے الفاظ دیکھ لیجئے، حضرت عمر کے بارے میں حضرت علی کے الفاظ دیکھ لیجئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد سے نکلے، حضرت علی کا بیٹا کھیل رہا تھا، اسے پکڑا اور اپنے کندھوں پر سوار کر لیا۔ اور اگر دشمنیاں ہی تھیں نبی کے گھرانے کے ساتھ تو بچے کو کیوں سوار کیا اپنے کندھوں پر؟ حضرت عمر اس دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت علی اتنے روئے کیوں کہا کہ عمر کے جانے کے بعد مجھے اس جیسا عمل کرنے والا نظر نہیں آتا؟ میرا اتنا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کے آپس کے تعلقات بہت طویل لسٹ ہے، کئی جمعے اس پر انسان پڑھاتا رہے تو پھر بھی صحابہ کے آپس کے باہمی اچھے ریلیشن ختم نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر کا حضرت علی کی بیٹی سے نکاح کرنا کیا غلط تعلقات تھے، مخالفتیں تھیں جس کی وجہ سے اپنی بیٹی دے دی؟ سمجھنے کا مطلب یہ ہے، سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حضرت صحابہ کے بارے میں اپنے ذہنوں کو صاف کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے، عوام کو اس کے بارے میں آگاہی دینی چاہیے کہ صحابہ کو اللہ رب العالمین نے سرٹیفکیٹ عطا کر دی ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی مشفق اور مہربان ہو کر رہتے ہیں، بڑے نرم ہو کر رہتے ہیں، کافروں کے بارے میں وہ سخت ہیں، بہت سخت ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔